کی بدولت مجھے وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، یہ ماہ سفر المظفر ہے۔ تو آج میں اس ماہ میں سلسلے چشتیہ کے جو بالکل بزرگان چشت کے جو اکابر بزرگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کا مختصر سا تذکرہ انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبد الواحد بن زید اور حضرت عبد الواحد بن زید کے جن کی وفات اسی ماہ سفر میں ہوئی، اختلاف ہے اس میں کہ کون سی تاریخ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ 7 سفر اور بعضوں نے کہا کہ 27 سفر۔ ہمارے سلسلے کے مشہور و معروف بزرگ صاحب تواریخ عین تصوف اور حقیقت گلزار صابری یعنی حضرت شاہ محمد حسن معشوق الہی علیہ الرحمہ نے 16 سفر قرار دیا۔ بہرحال ماہ سفر حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ کے یہ عرس کا مہینہ ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ ہی کے پیر و مرشد جن کو ساری دنیا، سارے مفسرین، سارے محدثین، سارے فقہا جانتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کروں گا۔ ان اجمالی طور پر وجہ یہ ہے کہ وہ کون ہیں؟ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمۃ الرضوان۔ چونکہ ان کی وفات کا مہینے میں بھی اختلاف ہے، لیکن مشہور و معروف یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی۔ کیونکہ ماہ محرم الحرام میں خصوصیت سے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے تذکرے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو عموماً اکثر یعنی حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ کے بہت سے لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ ان کی زندگی پر روشنی ڈالے، اس لیے اختصار کے ساتھ آپ کے پیر مرشد، کن کے پیر مرشد کے جن جو حضرت عبد الواحد بن زید کے جن کی وفات اس ماہ سفر میں ہوئی، ان کا بھی ایک اجمالی تذکرہ یعنی انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، حضرت عبد الواحد بن زید، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بزرگان دین کا ایک مشہور معروف محاورہ جو ان کی یعنی اصطلاح ہے، اصطلاح اگر سمجھ میں آ جائے تو ان کی عظمتوں کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک مشہور معروف بزرگوں کے زبان زد یہ اصطلاح ہے، وہ ہے 4 پیر 14 خانوادے۔ آپ نے سنا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس کی تشریح جانتے ہیں۔ 4 پیر 14 خانوادے، اور ایک بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے 4 طریقے۔ 4 طریقے تو سبھی جانتے ہیں، خواہ اہل سلسلہ ہو غیر اہل سلسلہ ہو۔ 4 طریقے کون سے ہیں؟ 4 طریقے یعنی سلاسل کے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ 4 طرق ہیں۔ اب 4 پیر کون ہیں؟ کہ 4 پیر کہ جن کو دنیا میں کافی یعنی تمام یعنی بے شمار سلسلوں کی سیادت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت شاہ ولایت حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ کے 4 خلفاء ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم سیادت عطا فرمائی کہ آج ساری دنیا میں ان کا فیضان عام ہے۔ ان حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے 4 خلفاء کو 4 پیر کہا جاتا ہے۔ اور 4 پیر کون ہیں؟ ایک تو آپ کے فرزند اکبر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا سید الشہداء
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 4 پیر ہیں، 4 عظیم بزرگان دین ہیں کہ اب یہ ان میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کثرت سے سلسلہ قادریہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے واسطے سے پہنچتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب پھر ان میں بھی 4 میں بھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، جتنے سلاسل چشتیہ ہیں سب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے حضور تک پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور بعض سلاسل جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اسی طرح بعض سلسلے قادریہ بھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، بلکہ سلسلے سہروردیہ بھی۔ اب آئیے، اب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایک ایسا عظیم مقام عطا فرمایا کہ ایسا عظیم مقام عطا فرمایا کہ آپ کے یوں تو اور بھی خلفاء ہے، 4 یا 5 خلفاء بھی بتائے گئے کہ ان میں سے 2 خلفاء بہت مشہور و معروف ہے جن سے یہ سلاسل پہلے، ایک حضرت عبد الواحد بن زید۔ ایک کون عبد الواحد بن زید ہے؟ یہ حضرت فضیل بن ایاض رضی اللہ عنہ کے پیر مرشد، حضرت فضیل بن ایاض رضی اللہ عنہ کے پیر مرشد۔ اور حضرت عبد الواحد بن زید دوسرے حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ عنہ، حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عبد الواحد بن زید حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 14 بزرگان دین ان کو اللہ تعالیٰ نے کافی زبان قبولیت عطا فرمائی، اور وہ اس کو 14 خانوادے کہا جاتا ہے، اور ان میں سے 5 کا تعلق حضرت عبد الواحد بن زید سے ہے، جب سب کے سب سلسلے چشتیہ کے یعنی ائمہ میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی چشتیہ تو صرف آخری ہے اس میں، یعنی سلسلے چشتیہ کے اوپر کے بزرگان دین۔ تو ایک ہے اس میں خود آپ ہی کی نسبت کرتے حضرت عبد الواحد بن زید، 14 خانوادوں میں 9 خانوادے حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں، یعنی ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ یعنی مطلب 14 سلسلے نہیں ہیں، یہ 5 کے 5 مثال کے طور پر سلسلے چشتیہ ہی کے بزرگان دین ہیں، اور یہ 9 میں سلسلے قادریہ بھی ہے، سلسلے فردوسیہ، سلسلے سہروردیہ بھی ہے۔ صرف آپ سب جانتے ہیں کہ سلسلے نقشبندیہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو اب آئیے کہ دیکھیے 5، ایک ہے زیدیہ، حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ سے منسوب خانوادہ، سلسلہ نہیں، سلسلہ تو سب ایک ہی ہے، خانوادہ۔ اور حضرت اس کے بعد ہے کہ فضیلیہ، حضرت جو آپ ہی کے خلیفہ حضرت فضیل بن ایاض رضی اللہ عنہ۔ ادہمیہ کہ حضرت فضیل بن ایاض رضی اللہ عنہ کے خلیفہ حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد ہے کہ ادہمیہ تو ابھی سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد ہے چشتیہ، حضرت ابو اسحاق شامی جن سے سلسلے چشت شروع ہوتا ہے، ان کے خلیفہ حضرت ابو احمد ابدال علیہ الرحمہ اور رضوان۔ یعنی یہ 5 سلاسل، 5 خانوادوں کا تعلق حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ اب 9 جملہ ہے، اس کی تفصیل آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ 9 میں جیسے حبیبیہ، 9 میں حبیبیہ، تیفوریہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ، تیفوریہ، کرقیہ حضرت ابو معروف کرقی، حضرت سقطیہ، جنیدیہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توسیہ، گارزونیہ اور فردوسیہ اور سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی۔ اس طرح 9 جو خانوادے ہیں ان کی نسبت ہے حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے دنیا میں ایک عظیم فیضان سرور حضرت شاہ ولایت مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ کرم وجہہ رضی اللہ تعالیٰ کا عام ہوا۔ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ اللہ نے، ہاں تو میں یہ بھی جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ آپ کے پیر مرشد کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ کا مختصر تذکرہ کروں گا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا، فضیلت کا کیا کہنا۔ اب تابعی ہے، تابعی یعنی جنہیں صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ تو ایک بھی صحابی کی صحبت کافی ہے، ایک نہیں بلکہ روایت میں آتا ہے کہ بعض 120 130 بہرحال 100 سے بڑھ کر صحابہ کی صحبت کا شرف ان کو حاصل ہے۔ تو آپ کی وفات یعنی صحابہ کا زمانہ تھا کہ آپ کی وفات جیسے 110 یا 111 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی والد محترمہ حضرت قیرہ جن کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، ان کی قسمت اندازہ لگائی اتنی عظیم قسمت ہے۔
حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی. آپ ہی کے جب قادمہ تھی، آپ کی خدمت ہی کے زمانے میں آپ کی ولادت ہوتی. کن کی؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ. ولادت کے بعد روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی والدہ لے جاتی ہیں تو ان کے حسن کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کا نام حسن رکھو، ان کا نام حسن رکھو، کہ ظاہری بھی اللہ نے حسن عطا فرمایا، باطنی بھی حسن ہو گئے. ظاہری بھی حسن ہے، باطنی بھی حسن ہے. اور ان کی عظیم فضیلتوں میں اکثر اہل سیر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ کہیں باہر گئی ہوئی تھیں کہ آپ رو رہے تھے، ابھی شیرخوار دودھ جو پینے کا زمانہ تھا، تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا. یہ آپ کی کرامت ہے کہ اللہ نے ان میں دودھ پیدا کر دیا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا. یہ سب سے بڑی عظمت و فضیلت آپ کو حاصل ہوئی ہے کہ بطور کرامت کے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ صحابی نہیں ہیں، زمانہ دراز ہو گیا تھا نا، تو یہ اللہ نے کیا یہ آپ کو خصوصیت عطا فرمائی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کوزے سے پانی پیتے تھے، اس کوزے سے پانی پینے کا بھی آپ کو شرف عطا ہوا. یہ علم و معرفت اللہ نے آپ کو یعنی یہ برکتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا، لیکن یاد رکھیے کہ ایک بسا اوقات انسان کی زندگی میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ. اس لیے بزرگان دین کے یہ واقعات وغیرہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ اگر انسان عزم کر لے تو زندگی کا بڑا حصہ بھی کیوں نہ گزر جائے اگر غفلت میں، تو اگر واقعی مطلب یہ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب اگر اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ آن کی آن میں وہ ساری کی ساری زندگی جو اس کی غفلت میں گزر چکی تھی، اللہ ان ساری غفلتوں کو معاف کر کے نہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ چاہے تو اولیاء کا سرداری بنا دے. ایک نہیں، اتفاقاً جن کا بھی نام لیا گیا ان کی سیرت پڑھ لیجئے. حضرت حسن بصری کی سیرت پڑھ لیجئے، کیسے زندگی میں جن کو انقلاب آیا، جس کو انگلش میں ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں. خود حضرت عبد الواحد بن زیاد کی زندگی پڑھ لیجئے، خود حضرت حبیب اجمی رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھ لیجئے، خود حضرت بشر حافی جو انہی بزرگان انہی ہم اثر ہیں ان کی زندگی پڑھ لیجئے، خود حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھ لیجئے. تو چنانچہ ہمیں ان کی زندگیوں میں بہت سے ہمیں راہ ہدایت کے سامان ہمیں فراہم ہوتے ہیں. تو چنانچہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ ابتدا میں ابھی مکمل جیسا کہ آپ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو وہ کرتے ہی ہیں. وہ زمانہ خود نیکیوں کا تھا، صالحیت کا تھا، لیکن سلوک کے لیے جو اللہ کے قرب کے لیے جو بڑی بڑی ریاضت عبادت کی جاتی تھی، اس راہ میں ابھی قدم نہیں رکھے تھے. ابھی اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے کہ وہ اب موتیوں اور جواہرات کے تاجر تھے، اس لیے اس حسن لؤلؤی کے نام سے ان کو یاد کیا کرتے تھے، لوگ پکارا کرتے تھے. حسن جو جواہرات کی تجارت کرتے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جانے کا بھی موقع ملتا تھا، تو آپ اہل شرف اہل سیادت میں سے تھے. تو چنانچہ وہ بادشاہوں کی خدمت میں وہ بڑے بڑے موتی اور جواہر بھی پیش کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ابھی سلوک کی راہ میں قدم نہیں رکھے تھے کہ اس وقت کا دنیا جس کو اس زمانے میں دو بادشاہوں کو سپر خبر قوت، جس کو کسرا ایران کی قوت کو، کسرا اور روم کی قوت کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا. روم کا بادشاہ ہرقل کے دربار میں پہنچے اور فوراً بادشاہ سے ملنا آسان نہیں رہتا، پہلے وزراء سے ربط پیدا کرنا پڑتا. تو ہرقل کے وزیر سے انہوں نے ربط پیدا کیا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں اور قیمتی ایک جوہر میں ان کے لیے ہدیہ لایا ہوں، موتی پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اب یقیناً کل ہی پیش نہ کرنا پڑے گا، آج ہی فوراً تو نہیں ہوتا اس کے لیے. تو لیکن کل بادشاہ انتہائی مصروف ہے، کل تھوڑا سا بھی وقت تمہیں نہیں دے سکتا، تم نہیں مل سکتے. تو اور کل کا جو کل کا جو دن ہے ان کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور دیکھنے کی بھی قابل ہے. تو بولے کہ کیا میں بھی دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ وزیر راضی ہو گیا کہ آپ کو بھی وہ جو بادشاہ جو مصروفیات کو دیکھنے کے لیے. اس کے بعد جب دوسرا دن آیا ایک جنگل میں وزیر ان کو لے گیا، حضرت حسن بصری علیہ السلام کو لے گیا. تو اب جانے کے بعد دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انتہائی عجیب منظر ہے کہ بڑے بڑے قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں، ایک قیمتی ڈیرا لگا ہوا ہے،
ایک طرف تو یعنی ان کی مذہبی پادریوں عیسائیوں کی جماعت ہے، تو دوسری طرف تو بڑے بڑے فوجی اپنی تلوار ٹانگے ہوئے ہیں، اور یعنی تیسری طرف بڑے بڑے حکماء عقلاء اطباء کی جماعت ہے، اور ایک طرف دیکھتا ہے کہ یعنی حسین جمیل خوبصورت عورتوں کا ہجوم ہے۔ یا کیا منظر ہے؟ تو وزیر ایسے مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں وہ جو خیمے کے اندر کا سارا منظر دیکھ سکتے ہیں، خیمے کا۔ اس کے بعد اب سب سے پہلے یعنی وہ کیا تھا، وہ خیمہ کس پر گڑا ہوا تھا؟ وہ خیمہ نصب تھا اس بادشاہ کے ایک اکلوتے بیٹے کی خبر پر جو صحرامی تھی۔ وہ بادشاہ نہیں، مطلب کہاں کا بادشاہ؟ روم کا بادشاہ۔ تو بادشاہ کی بیٹے کی خبر پر یہ سب کے سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کی سالانہ برسی، اس کی تعزیت، بادشاہ کی تعزیت کے لیے، اور اس کا ایک دن یوم منانے کے لیے، جو اس کی وفات کا دن تھا، یوم منانے کے لیے سارے کے سارے یہ طریقہ اس بادشاہ کا تھا۔ تو چنانچہ اس طریقے کے مطابق سب سے پہلی جماعت یعنی مطلب پادریوں اور عیسائیوں کی راہبوں کی جاتی ہے، جا کر کچھ پڑھتی ہیں، روتے ہیں، رو کے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب دوسری جماعت جو جاتی ہے، بڑے بڑے حکماء اور یعنی اطباء کی جماعت جاتی ہے، وہ بھی روتی ہے اور رو کے کر کے نکل جاتی ہے اس یعنی خیمہ میں۔ اس کے بعد یعنی وہ بڑے بڑے تلوار ٹانگے ہوئے اپنے تانے ہوئے یعنی فوجیوں کی جماعت جاتی ہے، وہ بھی روتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حسین و جمیل عورتوں کا ایک بڑا ازدحام اپنی قیمتی سونے کی تھالیوں میں زر و جواہر لے کر جاتی ہے، اور جا کے وہ بھی یعنی مطلب ہے کہ مرثیے پڑھتی ہے، روتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد سب جب جا چکے، نکل چکے، اب بادشاہ جاتا ہے۔ بادشاہ جا کر کہتا ہے، افسوس اے میرے پیارے بیٹے، تو بہت مجھے محبوب تھا، لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ اگر جس ذات نے تیری جان کو لیا ہے، اگر یہ پادریوں اور عیسائیوں یہ مذہبی لوگوں کی جماعت کے کہنے سے اگر تو اسے دے واپس کر دے، یقیناً یہ سب حاضر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ان کی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کا اے میرے پیارے بیٹے، مجھے یقیناً تیری موت کا افسوس ہے۔ یہ جو فوجیوں کی جماعت، یہ تلواریں جو ہے، اگر یعنی ان کے خوف سے اگر تو میرے بیٹے کو واپس کر دے تو یہ حاضر ہے، لیکن تیرے سامنے یہ دنیا کے ان فوجیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تیری اتنی عظیم طاقت ہے، تو یقیناً تو انہیں واپس نہیں کرے گا۔ اگر یعنی یہ اتنے بڑے بڑے دنیا کے مشہور اطباء ہے، حکماء ہے، ان کی تدبیر کی وجہ سے تو میرے بیٹے کو واپس کر سکتا ہے، تو یقیناً یہ لوگ حاضر ہے، یہ بڑے بڑے اپنی تدبیر کرنے کے لیے اطباء عقلاء وغیرہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرے سامنے ان کی تدبیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو حسین و جمیل عورتیں جو زر و جواہر اور قیمتی سونے کی تھالیوں میں لے کر حاضر ہے، اگر تو عورتوں کا طالب ہے، یقیناً ساری کی ساری عورتیں حاضر ہے، لیکن تیرے سامنے نہ طاقت کی، نہ قوت کی، نہ حکمت کی، نہ عورتوں کی، کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، یقیناً تو واپس نہیں کرے گا۔ تو یقیناً اے میرے بیٹے، میں آئندہ آنے والے سال تک کے لیے تجھے رخصت کرتا ہوں۔ یہ طریقہ تھا کہ اس کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے جو یہ منظر دیکھا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، انہوں نے طے کر لیا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کہ آخرت یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ اب جو میں دنیا کے زر و جواہر جو خریدا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا، آج سے میں آخرت کے زر و جواہر خریدوں گا اور بیچوں گا۔ اس کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا، بتایا گیا کہ جب بھی بے وضو ہوتے 70 سال ایسی عظیم ریاضتیں عبادتیں کی کہ 70 سال میں کوئی ایسا دن ایسی رات نہیں جاتی، ایسا اوقات نہیں جاتے کہ جس میں بے وضو ہوتے، بڑی بڑی عبادتیں عیادتیں آپ نے کی، آپ کی کرامتیں، آپ کے واقع تقریباً آپ کو سیر کی کتابوں میں جہاں بھی بزرگوں کے حالات وغیرہ ملیں گے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی عظمتیں، ان کی فضیلتیں، ان کے اقوال سے صفات کے صفات آپ کو بھرے پڑے ملیں گے۔ اب آئیے حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے کافی بڑی عمر دی، بعض بزرگوں نے، بعض اہل سیر نے تو ان کی عمر کو 1 سے 50 سال سے زیادہ بتائی ہے، کیونکہ آپ کو یعنی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے کی ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی آپ کی وفات کا سال کب ہے تو بتایا گیا کہ 177 170، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 40 ہجری میں، تو یہ خود 130 سال ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کے زمانے میں ان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں
اس طرح حضرت عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ اللہ نے تقریباً 150 سال سے زیادہ یعنی عمر عطا فرمائی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے بھی ملاقات کا آپ کو شرف حاصل ہے، لیکن باضابطہ یعنی ارادت اور باضابطہ یعنی جن کو خلافت جن سے حاصل ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے، اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت کمیل بن زیاد جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہے، انہوں نے بھی ان کا آپ کو خلافت سے یعنی سرفراز فرمایا کہ ان کو حضرت عبدالواحد بن زیاد رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی میں بھی بہت بڑا انقلاب آیا کہ یہ اس طرح انقلاب آیا کہ انہوں نے ایک بازار سے غلام خریدا، غلام خریدنے کے بعد غلام نے کہا کہ مختلف روایتیں آئی ہیں، کس نے کہا کہ دیکھو کہ اب اس کے بعد غلام صبح شام خدمت میں رہا کرتا تھا، ایک دن رات کا وقت تھا تو غلام کو پکارا آپ نے، لیکن غلام نے آواز نہیں دی، تو چنانچہ آپ جا کے کمرے میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ تو بند ہے لیکن غلام موجود نہیں ہے۔ غلام یہ ماجرا کیا ہے؟ دوسرے دن جب غلام حاضر ہوا تو پوچھا کہ تم نے کہاں گئے تھے؟ تو کہا تو اب اس کے بعد تو غلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک اشرفی جو سونے کی ہوا کرتی ہے، ایک اشرفی خدمت میں پیش کی، یہ جو میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا یہ اس کی صلاح ہے، اس کو قبول کر لیجئے، لیکن مجھے رات کی ڈیوٹی سے مجھے معاف کر دیجئے، میں روزانہ آپ کی خدمت میں ایک اشرفی پیش کروں گا۔ جب راز ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں روزانہ ایک اشرفی معمولی نہیں ہے، کوئی بھی یعنی انسان تیار ہو جاتا ہے کہ ایک رات کیول اگر ایک اشرفی مل رہی ہے تو کتنی بڑی بات ہے، ایک اشرفی میں آپ کو روزانہ پیش کروں گا، لیکن مجھے رات کی ڈیوٹی تو معاف کر دیجیے۔ اب عام طور پر لوگ یعنی کسی کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے بزنی کرنے کی لوگوں کی عادت ہے، کوئی کہتے ہے کہ یہ کہیں زرگری کا رات میں کام کرتا ہے یا ایک اشرفی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو دے رہا ہے ایک رات غائب ہو جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم اسے قبرستان میں بھی جاتے ہوئے دیکھے کفن چور ہے، نعوذ باللہ، یہ تہمتیں لگانے لگے، یہ کفن چور ہے، یہ کفن وغیرہ اس جیسے کام ہی کرتا ہے۔ غیر مختلف قسم کی جب باتیں یعنی لوگوں میں عام ہونے لگی تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود تحقیق کر لوں کہ آخر کیا کرتا ہے۔ تو ایک رات دیکھا کہ آپ نے کہ وہ دروازہ تو وہ اب اس کے کمرے کا نہیں پر مطلب یہ کہ اس کے کمرے کو دیکھنے لگے رات بھر کے کب جاتا ہے کیا کرتا ہے، تو باوجود یہ کہ کمرے کو اس نے بند کر دیا تھا، کس نے؟ اپنے وہ اس کے مالک نے، لیکن اس نے جیسے ہی وہ دروازے کی طرف آیا، دروازے کی طرف اشارہ کیا تو روایت میں آتا ہے کہ قفل لگا تو قفل ٹوٹ گیا، قفل نکل گیا، اس کا دروازے کو اس نے بند کر دیا، پھر اس نے اشارہ کیا تو قفل لگ گیا، پھر باہر نکل گیا۔ یہ سارے کا سارا چھپ کر منظر دیکھ رہا تھا۔ اب کہاں جا رہا تھا؟ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ کون چلنے لگے؟ حضرت عبدالواحد بن زید اس غلام کے پیچھے چلنے لگے، ہوتے ہوتے آخر میں ایک قبرستان آیا۔ قبرستان میں ایک ایسے گوشے میں جہاں عموماً مطلب کہ تنہائی کا مقام تھا، وہاں بیٹھ گیا، رات بھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ رات میں جب سحر کا وقت آیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے حقیقی ساری کائنات کے مولا و مالک کہ میرا ایک مجازی مالک بھی ہے، میرا مجازی مالک بھی ہے، تو اس کی مطلب کہ خدمت میں مجھے کچھ دینے کے لیے کچھ عطا فرما دے۔ تو غیب سے اس کے ہاتھ میں ایک اشرفی گرتی ہے، اس اشرفی کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آخر میں دعا کرتا ہے کہ اے مولا میرے ایک مجازی آقا مالک کے لیے مالک کی جو روزانہ کی جو مقرر ہے خدمت وہ عطا فرما دے۔ اشرفی ہاتھوں میں آتی ہے کہ منظر دیکھ کر طے کر لیا کہ میں کسی صورت میں اتنے نیک غلام کو میں یقیناً میں آزاد کر دوں گا۔ اب اس کے بعد وہ جب کہ پتہ چل گیا، حقیقت سامنے آ گئی، حضرت عبدالواحد بن زید نکلنے کے بعد ایک سوار سے پوچھے کہ اب راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنے شہر کا راستہ پوچھے تو اکثر روایتوں میں آتا ہے یہاں سے وہ شہر 200 سال کی دوری پر واقع ہے۔ 2 مہینے بھی ہے تو بڑی بات ہے۔ تو اکثر روایتوں کئی بڑے اہل سیر یہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے 200 سال کے فاصلے پر واقع۔ تو پریشان ہو گیا اب کیا کیا جائے، اب کوئی چارہ نہیں تھا، شہر میں یوں تو دن گزار دیے، پھر شام آئی تو یقیناً غلام آئے گا، غلام ہی کے سامنے راز ظاہر کیے بغیر یا حقیقت ظاہر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ غلام آیا، پھر وہی اپنے دستور کے مطابق وہ اپنے ذکر میں مصروف ہو گیا، رات بھر عبادت کر کے پھر اشرفی آ گئی۔ اس کے بعد وہ سامنے غلام کے ظاہر ہو گئے کہ بات ایسی تھی، میں حقیقت حال کے لیے آیا تو میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ غلام نے کہا ٹھیک ہے میرے پیچھے چلو۔
غلام نے کہا کہ میرے پیچھے چلو. اس کے بعد وہ 2 اشرفیاں کل کی رات کی جو مزدوری ہے آج کی رات کی مزدوری 2 اشرفیاں لے لو, لیکن جب تم نے پہلے ارادہ کیا وہ تو کر لو. جو تم نے پہلے نیت کی تھی, کیا نیت کی تھی؟ آزاد کر دوں گا, تو وہ تو کر لو. تو چنانچہ اس غلام کو آزاد کیا. اس کے بعد وہ گھر پہنچے. جو ہی گھر میں داخل ہوئے پلٹ کیونکہ آزاد تو ہو چکا تھا غلام, تو اس کے پلٹ کر دیکھے تو غلام نہیں تھا. وہ غلام نہیں تھا. زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا. کون؟ کن کے؟ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ. لیکن اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد ایسی ریاضتی عبادتیں روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے بڑی کیونکہ عمر تو کافی بڑی تھی, 40 سال تک سخت ریاضت عبادتیں کی. اور 40 سال کے بعد آپ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے دست حق پر آپ نے بیعت کی. اس لیے بتایا گیا کہ باوجود یہ کہ اتنی بڑی عرصہ جو ریاضت عبادت میں گزر چکا, اس لیے کہ بغیر یہ جو اللہ کے حبیب تک پہنچنے والے جو نوری سلاسل ہے, جب تک انسان اس سے نہیں جڑتا, اور خصوصی جو قرب ہے, یوں تو مطلب ہے کہ ہر ایک کی عبادت قبول ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک انسان محنت کرنے والا پہنچ جاتا ہے. بعض طرق قریب ہوتے ہیں, بعض طرق دور ہوتے ہیں, ہر طریقہ قریب نہیں ہوتا. لیکن بزرگوں کا طریقہ یہ بہت قریب کا طریقہ ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر 100 سال میں پہنچ جائے بزرگوں کے طریقے سے, چند ماہ میں بھی, چند سال میں بھی, اس کی اپنی محنت, اس کی اپنی نیت, اس کے عزم کے اعتبار سے, چنانچہ یقیناً اب 40 سال کی عظیم ریاضت عبادتوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کرتے ہیں. اور اللہ نے اتنی عظیم سیادت عطا فرمائی, آج سے ساری دنیا میں ان کا فیضان سلسلہ چشتیہ کی صورت میں عام فرما دیا. حضرت حسن بصری, حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو جس طرح باطنی علوم میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا شرف حاصل ہے, اور آپ کی آپ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے, ظاہری علوم میں اللہ نے آپ کو ایسا عظیم موقع عطا فرمایا کہ حضرت جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد میں صرف آپ ہی نہیں بلکہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے درس سے استفادہ کیا کرتے تھے. کن کے درس سے؟ حضرت سیدنا امام آدم. اب حضرت فضیل بن عیاض جو ان کے خلیفہ ہے, اندر لگئی جب ان کی عظمتوں کا عالم ہوگا تو حضرت عبد الواحد بن زید کا کیا عالم ہوگا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ اکثر آپ نے سنا ہے کہ جب آپ مجلس درس میں آیا کرتے تھے تو حضرت امام اعظم کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ کے شاگرد تعجب سے کہتے تھے کہ یہ آپ کے شاگرد ہوتے بھی ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. فرمایا کہ اور وہ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے احکام کو جانتے ہیں, اللہ کو جانتے ہیں. ہم گرچہ کہ یہ حضرت کی تواضع تھی, آپ بھی اللہ آپ بھی بڑے ولی تھے, لیکن یہ کہ اللہ نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ اتنا حضرت فضیل بن عیاض کو, تو یہ ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت عبد الواحد بن زید. آپ کی کرامتیں تو اتنی ہیں کہ آپ ان کی کرامتوں کو سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ تو جس سے یہ ان کرامتوں کو سننے کے بعد یقیناً بعض لوگ شک و شبے میں مبتلا ہوتے ہیں, ایسی کرامت ہے. چنانچہ اس لیے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو معجزے عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس جیسی کرامتیں اپنے اولیاء کو عطا کر سکتا ہے. لیکن اولیاء کی نسبت سے اسے کرامت کہا جاتا ہے. اہل سنت جماعت کہ یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ نے انبیاء کو معجزے عطا فرمائے اس جیسی کرامتیں اللہ تعالیٰ اولیاء کو عطا فرماتا ہے. تو چنانچہ ایسے کئی انبیاء کی کرامتوں کے مشابہ معجزات کے مشابہ اللہ نے آپ کو کرامتیں عطا فرمائیں. جیسے ایک فقراء کی جماعت تھی جو وہ کسی مقام پر دریا پار کر کے جانا تھا, لیکن پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ نے بٹھانے سے انکار کر دیا. لیکن آپ کے سینے میں انتہائی دھڑکتا دل تھا, خاص طور پہ غربا کے بارے میں آپ کے جتنے کرامات ہیں تقریباً لوگوں کو فائدہ پہنچانے, ان کے تکالیف کو دور کرنے, لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے سے تعلق رکھتی ہے. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی اس تکلیف پر رحم کرتے ہوئے خود دریا کے قریب جاتے ہیں, دریا سے کہتے ہیں کہ دریا ان کے لیے راستہ بنا دے. دریا خشک ہو جاتا ہے, فقراء کی جماعت اس راستے کو طے کر کے پار ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب ہے کہ جیسا کہ ایک روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اولیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں, بعض اولیاء
حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نقش قدم ان کی جیسی اللہ تعالیٰ نے جو معجزات تھی اسی کرامت عطا فرماتے ہیں. اس طرح اور ایک فقراء کی جماعت آئی, بھوک کا اظہار کرنے لگے, ہم سخت بھوکے ہیں, ہمیں کچھ حلوہ کھلا دیجئے. دعا کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ طبق اتر جاتا ہے, بعض روایت میں آتا ہے کہ ان پر حلوے کی بارش ہوتی ہے. کہا اتنا ہی لینا جتنی کی ضرورت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے یعنی جن کے لیے مائدہ اترا آسمان سے, وہ کرامت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. ایسے بہت سے کرامتیں ہیں. اور ایک فقراء کی جماعت آئی اور کہا کہ ہم لوگ پریشان ہیں, یعنی انتہائی غربت کا عالم چل رہا ہے ہمارے لیے, یعنی ہماری تکلیف کو دور کر دیجیے. چاہو ٹھیک ہے تم اپنے گھر کو جاؤ, تم لوگ امیر ہو جائیں گے. اب یہ لوگ اپنے گھر کو چلے گئے. جانے کے بعد ان لوگ حیرت میں رہ گئے کہ یعنی کھانے کے لیے کئی دن سے کھانا نہیں ہے. ایک تو کھانا ہی مل گیا تو بڑی بات ہے, پھر امیر ہو جائیں گے, کیسے ہو جائیں گے؟ گھر میں پہنچے تو جو ایک نہیں ایسے کئی فقراء کی جماعت, ان کی بیویاں مزیدار کھانے پکا رہے ہیں. فرمایا کہاں سے آیا؟ فرمایا کسی نے یہ کہا کہ عبد الواحد بن زید کے ہم دوست ہیں, انہوں نے کچھ یعنی دینار اور درہم لا کر دیے, وہ کھانا پکا رہے ہیں. تو اس کا انہوں نے افسوس کہا کہ اتنی عظیم بزرگ سے ہمیں تو آخرت طلب کرنا چاہیے تھا, ہمیں تو اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہیے تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے عظیم بزرگ سے ہم نے دنیا طلب کیا. تو یاد رکھیے اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں عام طور جاتے ہیں, دنیا بعد میں طلب کیجیے. یعنی مطلب ان کے وسیلے سے طلب تو اللہ ہی سے کیا جاتا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. تو چنانچہ اولیاء کے واسطے سے بھی اس لیے حضرت امام شافعی اللہ رحمت الرضوان کو کوئی حاجت طلب ہوتی, دنیا کی حاجت نہیں. جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تو کہاں جاتے تھے؟ حضرت امام اعظم اور رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک پر جاتے. کس لیے؟ دنیا کی حاجت کے لیے نہیں جاتے, دین کی حاجت کے لیے جاتے. تو فرماتے کہ وہاں جا کر میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. پھر ادب کا یہ عالم تھا کہ باوجود ہے کہ رفع دین نہیں, مطلب ہے کہ شوافی کا مسلک ہے, لیکن آپ روایت میں آتا ہے کہ جب وہاں جاتے تو آپ کے ادب و احترام کے لیے رفع دین نہیں کیا کرتے تھے جب نماز پڑھتے. کون؟ حضرت امام شافعی. تو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں پہلے دین طلب کرنے کے لیے جائیے, آخرت طلب یعنی اللہ کی بارگاہ میں یعنی آخرت طلب کیجیے. ان کی وسیلے سے اللہ کہ میری مطلب ہے کہ آخرت کو درست کر دے, میری قبر کی زندگی کو آسان کر دے. حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ اور بہت سی کرامتیں ہیں, یعنی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے اقوال بھی کافی یعنی پر اثر ہے. انہی اقوال میں سے آپ نے ایک فرمایا کہ بندے کی جو مثال ہے کہ جو آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو اس کی مثال آپ دیتے ہیں کہ اس طرح جیسا کہ جب ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے دنیا ہی ہے, تو اب اس کے بعد اس دنیا میں آنے کے لیے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا یہی ہے. تو جب یہ دنیا میں آتا ہے تو حیرت رضاتا رہ جاتا ہے, میں سمجھ رہا تھا کہ وہی دنیا یعنی آرام کی تھی, وہی دنیا ہے, لیکن یہ اب یہ دنیا میں آنے کے بعد جیسے اس دنیا سے نکلنے کے لیے مطلب ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا تھا, اب اس کے بعد اس دنیا, اس آنے والی دنیا قبر میں جانے کو پسند نہیں کرتا. اگر نیکوکار ہے اسے پتہ ہی نہیں جیسے ماں کا پیٹ اور یہ دنیا کتنا بڑا فرق ہے. اسی طرح قبر کی زندگی اس سے کہیں آرام دہ ہے, اس سے کہیں آرام دہ ہے. انسان یہ سمجھتا ہے اس آرام کے لیے کیا کیا مطلب ہے کہ کیا کیا انسان یعنی مطلب ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, لیکن یہ دنیا تو جو ہے اس کی 70 80 90 100 سال, لیکن قبر کی یعنی دنیا تو اس سے بڑی ہے اور اس سے بڑھ کر آرام دہ ہے. اگر انسان کیا قبر کے لیے آنے والی آخرت کے لیے تیاری کرے, پھر قبر ہی سب کچھ نہیں ہے, قبر کی زندگی کچھ نہیں ہے. پھر حشر کا دن تو اس سے بڑا ہے. ایک دن اس کا نہیں بتایا گیا کہ کم از کم 1000 دن اور 50,000 برس تک. قرآن کریم میں دونوں آیتیں بھی آئی ہیں. تو جو ہے پھر حشر کا بھی دن نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یعنی جو انعامات حشر کے دن خود یعنی جنت میں جانے سے پہلے جو عرش کے سائے میں جو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے گا, یہ اس دنیا کے مقابلے میں کچھ نہیں. پھر اس کے بعد کی جو یعنی مطلب عالم ہے اس سے کہیں زیادہ یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ایسی نعمتیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جنت ہے. چنانچہ اس طرح آپ نے یہ آخرت کی فکر کو یعنی پیدا کیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو دنیائی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی وہ دنیا کا حریص ہوتا ہے, تو رات کی خلوت کی لذتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. رات کی خلوت کی عبادت کی لذتیں چھین لی جاتی ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے انسان کو اگر یعنی سونے کی ایک وادی ملے تو دوسری وادی کی تلاش میں رہے گا. یعنی مطلب ایک وادی مل جائے, سونے کی ایک وادی مل جائے, اس لیے انسان روایت میں آتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ مال کی ہرس, دوسرا یہ کہ عمر کی زیادتی کے یعنی عمر کی زیادتی, عمر کی ہرس اور مال کی ہرس. اور یہ مال کی ہرس اسے ختم نہیں کر سکتے. قبر کی مٹی یعنی قبر کی مٹی اس کو ختم کر سکتی ہے. یعنی مرنے تک کا انسان لکھ پتی بھی ہے تو کروڑ پتی بننے کی خواہش, کروڑ پتی ہے تو اور مزید یعنی مطلب یعنی مال و دولت کی خواہش. تو چنانچہ اس طرح خصوصاً یعنی حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا یہ عالم تھا کہ 3 دن میں ایک مرتبہ افطار کرتے ہوئے 3 لقمے. اکثر سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد آپ افطار کرتے ہو بھی 3 لقموں پر اکتفا کرتے. انہی کے خلیفہ حضرت
فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ حضرت سرور کائنات فقر موجود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اے اللہ رحمت کے وسیلے سے اے اللہ یعنی صحابہ کرام خلفاء راشدین اہل بیت اعظام کی اے اللہ ریادتوں اور دین کے ریادتوں کے وسیلے سے ہمارے یعنی قلب کو نور معرفت سے منور فرما اے اللہ ہمارے قلب کو نور معرفت سے منور فرما ہمیں جس مقصد سے اللہ اس عالم میں ہمیں بھیجا ہے تو نے بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما ہماری عبادت میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما اے اللہ ہماری اس مجلس کو اس ذکر کی محفل کو قبول فرما اے اللہ ہماری سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا ایثار و استقلال ہمارے نفوس سے پیدا فرما مسلمان عالم خصوصاً مسلمان ہند کو ہر قسم کی اللہ فتنوں سے محفوظ فرما اور ہمیں عقل حلال سے تمقال کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.